بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت بنی سامنیہ کی شروعات سے اختتام تک کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ کب خلافت بنی سامنیہ کا آغاز ہوا اور کب خلافت بنی سامنیہ کا اختتام ہوا، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جہاں بالخصوص آپ کو اسلامک ہسٹری اور اسلامک واقعات کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں، اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ خلافت عباسیہ کے عروج کے زمانے تک 861 عیسوی میں اندلس اور مراکش کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو چھوڑ کر باقی ساری اسلامی دنیا پاکستان سے فرغانہ سے لے کر کیروان تک خلافت عباسیہ کے تحت تھی، لیکن خلافت کے زوال کے بعد اس اتحاد کا خاتمہ ہو گیا۔ جس صوبیدار کو جہاں موقع ملا وہاں اس نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس طرح ایک مرکزی حکومت کی جگہ کئی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ان میں 3 بڑی اور قابل ذکر حکومتیں بنی سامانیہ، آل بویہ اور فاطمیہ مصر ہیں۔ ناظرین گرامی، خلافت بنی سامنیہ 261 ہجری اگر قمری سال کے حوالے سے دیکھا جائے تو 861 عیسوی میں یعنی 9ویں صدی کے آخر میں بخارا میں سامانی حکومت 9ویں صدی کے آخر میں حکومت کی بنا پڑی، جس کا بانی اسماعیل بن احمد بن اسد سامان تھا۔ اسماعیل سے پہلے اس کا باپ، دادا اور پردادا موروثی نوابوں کی حیثیت سے اس علاقے کے حکمران تھے، مگر وہ سب خلافت عباسیہ کے ماتحت تھے۔ لیکن جب عباسی سلطنت میں کمزوری کے آثار پیدا ہوئے تو اسماعیل نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ چونکہ اسماعیل کا جد امجد ایک ایرانی سردار سامان تھا، اس لیے یہ سلطنت سامانی کا نام سے موسوم ہوئی۔ اسماعیل کا پایہ تخت ترکستان کا مشہور شہر بخارا تھا، جو 1 صدی تک دولت سامانیہ کا دارالسلطنت رہا۔ اسماعیل کے قبضے میں ترکستان تو تھا ہی، تھوڑے ہی عرصے میں اس نے خراسان اور ایران کے بعض علاقے بھی فتح کر لیے، جس سے اس کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ اسماعیل کی وفات کے بعد جو 910 عیسوی میں ہوئی، اس کا بیٹا احمد بن اسماعیل تخت پر بیٹھا، مگر 6 سال حکومت کر کے 916 عیسوی میں قتل ہوا۔ اس وقت احمد کا لڑکا نصر 10 سال کا تھا، جسے تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کی حکومت کا زمانہ 28 سال ہے۔ نصر بن احمد نے 943 عیسوی میں وفات پائی تو اس کا بیٹا نوح اس کا جانشین ہوا۔ 955 عیسوی میں نوح بن نصر کے انتقال کے بعد سلطنت کی باغ دوڑ اس کے لڑکے عبد المالک بن نوح کے ہاتھ آئی۔ 961 عیسوی میں عبد المالک کی وفات کے بعد تخت نشینی کے معاملے میں ایک جھگڑا اٹھا، جس میں قسمت نے عبد المالک بن نوح کے چھوٹے بھائی منصور بن نوح کا ساتھ دیا۔ چنانچہ وہ 961 عیسوی سے 976 عیسوی تک جو اس کا سال وفات ہے تخت سلطنت پر مستمکن رہا۔ حرات کا صوبہ بھی اس کی سلطنت میں شامل تھا، جہاں کے ایک نامور سائنسدان ابو منصور موفق بن علی ہروی کو اس کی سرپرستی کا شرف حاصل ہوا۔ سمرقند، بخارا، خوارزم، بلخ، مرو، ہارات، نیشاپور اور رے سامانی حکومت کے بڑے اور خوشحال شہر تھے۔ آخر میں سامانی مملکت بھی عباسیوں کی طرح کمزور ہوتی گئی۔ صوبیدار باغی ہونے لگے اور خراسان اور غزنی کے علاقوں میں ان کے ایک سپہ سالار سبکت گین نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی، اور بخارا اور سمرقند پر کاشغر کے بادشاہ ایلق خان نے قبضہ کر کے سامانی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔